الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم نور سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المعین المبین المکین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ نبوت و رسالت میں درود مبارکہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، موہنڈی کے خوش عقیدہ جیاد مسلمان بھائیوں، آج کا یہ جلسہ ایک تحدیث نعمت کے طور پر، شکرانے کے طور پر، ایک خدا کے فضل کے پانے کی خوشی کے طور پر ہمارے عزیز مکرم جناب سلیم انصاری صاحب نے بڑی ہی محبت سے اہتمام کیا ہے، اور یہ ان کی محبت ہی کی دعائی کہہ لیجئے۔ اس ایک رات میں ایک مجلس میں اتنے علماء شعراء جمع ہو جائیں تو ایک جلسے ہو جائیں، سب لوگ جمع ہو گئے اور سبوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ بہت دیر سے آپ حضرات اس محفل کو سماعت فرما رہے تھے، یکے بعد دیگر ہر ایک کو آپ نے سنا، کسی نے نظم کی صورت میں، کسی نے نثر کی صورت میں پیش کیا، لیکن در حقیقت تمام کے دلوں کی اگر دعا ہے نا، وہ اس عزیزہ نغمہ بطول کے لیے۔ جلسے روز ہوتے ہیں، عنوان روز طے کیے جاتے ہیں، لیکن ایسا جلسہ جس جلسے پر خود جلسے کو رش کا جائے۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں جناب سلیم انصاری صاحب کو، اور ہم اس ماں کی بارگاہ میں بھی سلامی پیش کرتے ہیں کہ جس ماں نے ایسی بچی کو اپنے کوکھ میں رکھا۔ ہم اس باپ کو بھی مبارکبادی دیتے ہیں کہ جس باپ نے اپنے آنگن میں اس پھول کو کھلایا ہے جس کی مہک پورے موہنڈی سے محسوس ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت تعلیمات مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی مجھ سے پیشتر حضرت علامہ مولانا سراج الدین صاحب قبلہ نے مختصر وقت میں بہت قیمتی باتیں کر دی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ تفصیلی تقریر کی ضرورت ہے، مگر میں تو چکے اس لیے آیا بخدا بول رہا ہوں، میں کبھی بہانہ نہیں کرتا، اتنا تھک کے چور ہوں۔ 3 روز ہو گیا ابھی تک 1 گھنٹے کے لیے سویا نہیں، اور آج ایسا اتفاق پڑ گیا تھا کہ مجھے کسی بھی صورت میں کلکتہ نکلنا تھا، ورنہ بخدا اس بچی کی محبت اور اس دعوت جس بچی کو ہم نے اپنے مدرسے میں چٹائی پہ بٹھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جامعہ رضویہ مفتاح العلوم، اساتذہ مفتاح العلوم، واہ 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 سبحان اللہ۔ قاری عبدالرشید صاحب قبلہ جامع بہتر طور پر جانتے ہیں، ڈائریکٹ باہر سے آئے، مدرسے میں ایک میٹنگ تھی، میٹنگ میں شرکت کر کے دل ٹوٹ رہا تھا، بدن ٹوٹ رہا تھا، مگر اس کے باوجود بھی قاری صاحب بھی بڑے متمنی تھے حضرت چلنا پڑے گا۔ ہم بولے مجھے پہنچنے میں تاخیر ہوگی مگر جلسے کے رنگ میں کوئی پھیکا پن نہ آ جائے۔ حضرت علامہ سراج الدین صاحب قبلہ کو ہم نے کہا کہ حضرت آپ لوگ بائک سے نکل جائیے، کہ آپ کیسے آئیں گے؟ پہلی مرتبہ 15 سال میں بائک میں چڑھ کے آئیں گے۔ اللہ اللہ، یہ ہے محبت، سبحان اللہ، یہ ہے سکون ملتا ہے۔ آج جلسہ اس طور پر نہیں، موہنڈی والوں کے لیے عید کا دن ہے۔ یہ مت دیکھیے کہ بیٹی سلیم بھائی کی ہے، یہ دیکھیے اب بیٹی ان کی ضرور ہے، مگر کہیں بھی نام ہو تو موہنڈی کے نام۔
پھول اگرچہ اس کے آنگن میں ہے مگر خوشبو سب محسوس بے شک کریں بے شک اور حضرت قاری غلام ربانی صاحب کی معرفت میں پتہ چلا کہ الحمدللہ یہ مدرسہ کیا نام ہے؟ اب الحمدللہ یہ اب تک مہک تو رہی تھی مگر انشاءاللہ اب اسی گلشن پہ مہکائیں گے. ابھی چراغ کی بات ہو رہی تھی. چراغ ہے چراغ کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ روشنی دیتا ہے لیکن چراغ کی روشنی میں ایک اور فائدہ ہوتا ہے کہ چراغ ایک جلائیے جتنے چراغ اس سے لگائیے گا اتنے چراغ جلیں گے لیکن اس میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی پورا محلہ روشن ہو جائے گا. دنیا کی ہر چیز میں آپ دیکھیں جتنا استعمال کیجئے اتنا ہی زیادہ آپ دیکھیں کوئی چیز میں پائیداری نہیں ہے. اگر رکھی ہوئی دولت بھی ہے نا اگر آپ بیٹھ کے کھائیں خرچ کرتے رہیں تو کم ہوتی جائے گی. کیا کوئی بھی چیز جتنا استعمال کریں آپ وہ پرانی ہوتی جائیں گی اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ دم توڑتی ہوئی نظر آئیں گی. مگر خدا کی قسم علم وہ امانت ہے کہ جس کو جتنا خرچ کیا جائے اللہ اتنا ہی اس امانت کو بڑھاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اس لیے کہ میرے حبیب نے فرمایا العلم نور. آپ کو پتا ہے انسان علماء سے سنا ہوگا آپ لوگوں نے انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا. اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں نا ان تمام چیزوں میں انسان سب سے افضل ہے. اشرفیت کا تاج اللہ نے ماتھے پہ رکھا ہے. فرشتوں کے ذہن میں ایک شوسہ آیا کنتو پرنتو کا ایف بٹ کا. جب اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں انسان کو وجود دینے والا ہوں. فرشتوں میں اس تشویش آئی تو اس لہجے میں بات کرنے لگا پروردگار تو زمین پر اسے اپنا نائب اور خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے فساد کرے گا زمین پہ جا کے خون بہائے گا. اللہ نے فرمایا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. لیکن یہ تو اللہ کا کہہ دینا کافی ہے مگر اللہ کو پریکٹیکلی طور پر فرشتوں کو بتانا بھی تھا کہ انسان کے اندر صلاحیت کیا ہے. اس بنیاد پر انسان اشرف مخلوقات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں دنیا میں تقریباً 18,000 سے زائد اسما ہے چیزوں کے نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے سب آدم کو سکھلایا. کیا ہے اللہ نے تمام کے تمام علم سے دے دیا ان چیزوں کا علم. اسے کیا کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں. کس کو سکھایا؟ حضرت آدم کو. اب وہ تمام چیزیں سامنے رکھی گئی. اللہ نے فرشتوں کو بلایا ادھر آؤ آدم تم بھی آؤ. فرشتوں کو کیا کہہ رہے تھے کہ میں انسان کو اشرف کیوں بنا رہا ہوں اپنا خلیفہ کیوں بنا رہا ہوں اس لیے کہ یہ لوگ زمین پہ فساد کریں گے خون بہائیں گے. ایک بات بتاؤ میں نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے. یہ جتنی چیزیں ہیں بتاؤ تو تم کتنے کو جانتے ہو؟ 2 4 10 20 50 کے نام فرشتوں نے بتایا. اس کے بعد ہاتھ کھڑے کر دیے. اللہ عالم کہ اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے ہم نہیں جانتے. رب نے فرمایا آدم آگے بڑھ بتا اسے کیا کہتے ہیں بتاؤ اسے کیا کہتے ہیں بتاؤ اسے کیا کہتے ہیں بتاؤ اسے کیا کہتے ہیں. رب پوچھتا گیا آدم بتاتا گیا. رب پوچھتا گیا آدم بتاتا گیا. اللہ نے فرمایا فرشتوں میں کہتا تھا نا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ اللہ نے انسان کو ممتاز بنایا ہے تو علم کی وجہ سے. اللہ نے انسان کو ممتاز بنایا ہے تو علم کی وجہ سے. اگر علم نہیں تو انسان کسی کام نہیں. مقصد تخلیق علم ہے وجہ تشریف علم ہے. یہ سرداری کا تاج پہنا تو علم کی وجہ سے وجود کے اعتبار سے نہیں علم کے اعتبار سے اللہ نے تاج پہنایا. علم انسان کے لیے جزء لا ينفع ہے. انسان ہو علم سے خالی ہو اس انسان کا اپنا کوئی وجود نہیں.
درس نظامیہ میں رابعہ جماعت میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، کہیں کہیں ثالثہ میں پڑھائی جاتی ہے، وہ بہتر جانتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے مجانی الادب۔ اب اس میں عربی کے دو شعر ہیں، خدا کی قسم کسی بزرگ کے ہیں۔ لیس الجمال باسواب تزین ان الجمال جمال العلم والادب لیس الیتیم الذی قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والحسب۔ اب ترجمہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ لیس الجمال باسواب تزین، خوبصورتی خوبصورت کپڑے پہننے سے نہیں ہے۔ میری ماں بہنیں آپ بھی توجہ سے سنیں، بہترین کریم کا استعمال خوبصورتی نہیں ہے، بہترین کپڑا پہن لینا خوبصورتی نہیں ہے، بہترین پالش لگانا خوبصورتی نہیں ہے، بہترین زین و زینت کرنا خوبصورتی نہیں ہے۔ لیس الجمال باسواب تزین، بہترین خوبصورتی یہ نہیں ہے، بلکہ ان الجمال جمال العلم والادب، خوبصورتی علم و ادب کی خوبصورتی ہے۔ اور فرماتے ہیں لیس الیتیم الذی قد مات والدہ۔ اہل علم بھی توجہ، کہتے ہیں یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ مر جائیں، سمجھئے، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ مر جائیں، یتیم وہ ہے جو انسان بھی ہے، زندہ بھی ہے اور علم کے بغیر۔ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والحسب۔ یتیم اصل میں وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، حسب نہیں ہے۔ اسی کو حضرت علی المرتضیٰ نے ترغیباً کہا، تحریباً کہا، تاکیداً کہا، اخو العلم حی خالد بعد موتہ واوصالہ تحت التراب رمیم تعلم فلیس المرء یولد عالما ولیس اخو العلم کمن ہوا جاہل۔ حضرت علی فرماتے ہیں اخو العلم حی خالد بعدہ، علم والا ہمیشہ زندہ ہوتا ہے مرنے کے بعد، علم والا ہمیشہ زندہ ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی۔ کیسا مرنا؟ اخو العلم حی خالد بعد موتہ، اگرچہ اس کا روم روم پور پور ہڈی 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 میں گل کیوں نہ جائے، پھر بھی وہ زندہ ہوتا ہے۔ فرماتے تعلم، علم سیکھو، فلیس المرء یولد عالما، اس لیے کہ پھر ماں کے پیٹ سے عالم بن کے نہیں پیدا ہوتا۔ وَلَيْسَ أَخُوَ الْعِلْمِ كَمَنْ هُوَ جَاهِلٌ، عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ نغمہ بطول جو آج جس نے بھائی وہ میں چاہتا ہوں سب سے پہلے اپنے اساتذہ کی طرف سے بھی، علماء کی طرف سے بھی اس بچی کو میں مبارکبادی پیش کروں۔ وہ نغمہ بطول اگر آ سکتی ہیں تو اگر آج سلیم بھائی آپ ذرا سے لے کر کے آئیں، چونکہ یہ الحمدللہ بہت خوشی ہے، تمام علماء کے دل کی دعا ہے اس بچی کو، جس گھر میں رہے گی روشنی لٹائے گی انشاءاللہ۔ ذرا نعرہ لگائیے تو کتنے زور سے جو نعرہ لگا سکتے ہیں، میں لگاتا ہوں جواب دیجیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، یا رسول اللہ، فیضان خاتون جنت، زندہ باد، بندی کے مسلمان، زندہ باد، تکبیر، اللہ نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ۔ محترم یہ دیکھیے، ویسے تو انہوں نے جہاں تک علم حاصل کیا مگر انہیں نصیحت کے طور بھی کہتے بابو علم کے لیے، علم کے حصول کے لیے کوئی عنوان کسی اسٹوپ پر کیپنگ نہیں ہے۔ علم ایک ایسا سمندر ہے جس کی تہ تک کوئی نہیں جا سکتا۔ زندگی میں جب تک سانسیں رہیں اسی سفر میں رہیے، مطالعے کی کوشش کرتے رہیے، پڑھنے کی کوشش کرتے رہیے۔ یہ ایسا نہیں کہ آج آپ کو یہ اعزاز مل رہا ہے تو آپ کا چیپٹر کلوز ہو جائے، نہیں، بلکہ آپ اسے مسلسل جاری رکھیں۔ اور میں اپنے علماء کے طرف سے بھی اور اپنے ارے کے طرف سے بھی دعائیہ کلمات کے ساتھ، دل کی اتھا گہرائی دعا کے ساتھ آج اس مجلس میں تحدیث نعمت کے طور پر ان کے والدین کی موجودگی میں اس بچی کو اس رضائے عالمیت سے نبعث رہا ہوں، تاکہ اللہ آپ پکڑیے، آپ پکڑیے اور آپ دیجیے اس بچی کو۔ ماشاءاللہ، آپ باپ ہیں، آپ کی سنیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ،
نعرہ رسالت علماء اہل سنت پیغام خاتون جنت تعلیم خاتون جنت ردائے خاتون جنت تعلیمات مصطفیٰ علماء اہل سنت عزیزان محترم، اور آج یہ اعجازی سند ہے، یہ اعجازی سند ہے، لیکن یہ آپ کو بتا دیں یہ سند دنیا کی ہے، یہ سند دنیاوی ہے، یہ کاغذ کو مت دیکھیں، اس کی تحریر و عبارت کو نہ دیکھیں، اصل سند اور اصل تاج اور اصل رضا تو اللہ حشر کے میدان میں پہنا ہے۔ اس لیے ہم علماء کی طرف سے آج انہیں سند عالیت سے بھی نوازا جا رہا ہے۔ ان کے والد سے کہیں گے کہ آپ اپنے ہاتھ میں اس کام کو لیجئے اور الحمدللہ بچی کو دیجئے، اللہ اس بچی کو سلامت رکھے۔ ایک لائن یاد رکھنا بیٹا، یہ جو چادر دی گئی ہے اس میں تمام علماء کرام کی دعائیں شامل ہیں، آپ کے والدین کی عزت وابستہ ہے، اللہ چادر تطہیر کا صدقہ عطا فرمائے۔ بیٹا بس اتنا کہتے ہیں ہم، جہاں کہیں بھی رہو، سسرال میں رہو یا میکے میں رہو، تکلیف میں رہو یا سکھ میں رہو، اس چادر کی لاج رکھ لینا۔ یہ جو آج چادر دی جا رہی ہے، اس چادر کی لاج رکھ لینا، جہاں کہیں بھی ہو۔ ارے دنیا میں بہت لوگ ہوتے ہیں، بہت بچے ہوتے ہیں جو باپ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ میں سینہ چین کے کہتا ہوں، آج کے بعد الحمدللہ ہمارے سارے بھائی کی بنیاد پر بیٹی نہیں پہچانی جائے گی، بیٹی کی بنیاد پر باپ پہچانا جائے گا۔ جائیے لے جائیے۔ وعلیکم السلام۔ کچھ بچے وہ بچے ہوتے ہیں جو ماں باپ کے لیے فخر کا سبب ہوتے ہیں، کچھ بچے وہ بچے ہوتے ہیں جو ماں باپ کی عزت کا سامان ہوتے ہیں۔ میں مبارکبادی کی پیش کرتا ہوں اور اپنے تمام علماء کے طرف سے۔ بہرحال میں کوئی تقریر کرنے کے غرض سے حاضر نہیں آیا، بس چند کلمات سن لیجیے۔ اللہ نے انسان کو افضل بنایا ہے تو کس بنیاد پر بنایا ہے؟ علم کی بنیاد پر۔ کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ اب علم کہتے کسے ہیں؟ علم کسے کہتے ہیں؟ علم اس چیز کو کہتے ہیں جس کے حاصل کر لینے کے بعد انسان بن کر زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھتا ہے۔ اب یہ میں الگ الگ نہیں کر رہا ہوں کہ ہندی بھی ایک علم ہے، انگلش بھی ایک علم ہے، سائنس بھی ایک علم ہے، وکالت، ڈاکٹریٹ، جو کچھ بھی کیجئے علم تو ہے، ہر علم سیکھنا چاہیے، مگر آج جس علم کی بات ہو رہی ہے وہ علم دین ہے، وہ علم دین ہے۔ اور ابھی بات چل رہی تھی عابد اور زاہد کی، بات چل رہی تھی عابد اور زاہد۔ علم دین وہ شے ہے کہ جو انسان حاصل کر لیتا ہے، اللہ اسے جس دن سے وہ قدم نکالتا ہے نا گھر کے باہر علم دین سیکھنے کے لیے، اللہ اور اللہ کے فرشتے دعائیں رحمت کرتے ہیں جس دن سے نکلتا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھئے، ویسے تو اگر اسکول میں ہم اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں، بچی کو پڑھاتے ہیں، تو جب بسیں آتی ہیں یا تو خود اسکول چھوڑنے جاتے ہیں یا بسوں تک گاڑی چھوڑنے جاتے ہیں، بچے کو نہلایا دھلایا، ڈریس پہنایا، کپڑا دیا، بستہ دیا، مگر جب وہ اسکول کی تعلیم کے لیے جاتا ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، مگر آج جو بات کر رہا ہوں وہ علم دین کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ اب مجھے بتائیے کہ بچے کا اسکول کا فیس، ٹیوشن کا فیس، اب بچہ جب کتابوں کا بستہ لیتا ہے، بیگ لیتا ہے، کیسے لیتا ہے؟ اٹھایا پیٹ کی طرف پیچھے ہے نا؟ کہاں لیتا ہے؟ پیٹ میں لیتا ہے نا۔ ہم لوگ پڑھے ہیں ڈاکٹر صاحب، بہتر جاتے ہیں، ہم لوگ جب پڑھے اسکول جاتے تھے تو 2-3 کتاب لے جاتے تھے، ابھی تو بچے سے زیادہ وزن بچے کی کتابوں کا بستہ کرتا ہے، مگر وہ پیٹ پہ لے کے جاتا ہے، پیٹ پہ بھی اتنا کہ بیچارہ جھک جاتا ہے، ویسے ہی چلتا ہے۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، سکھائیے، وہ علم بھی ضروری ہے، مگر وہی جب مدرسے کا طالب علم جب علم دین حاصل کرنے کے نکلتا ہے، اپنے گھر سے آپ اپنے بچے کو بھیجیے نا، تو میں نے دیکھا کہ گھر کے گارجین جو ہے نا کبھی اس بچے کو تیار نہیں کرتے جو بچہ مدرسہ جا رہا ہے پڑھنے کے لیے، بلکہ بستری سے ماں آواز دے گی، بیٹا جاؤ، سلام کی آواز آ رہی، اٹھو جا کے، بیٹی اٹھو جا کے مدرسہ۔ اب وہ بچے خود ہی اٹھتے ہیں، اپنا ہاتھ پوچھا پیر میں چپل ہے کہ نہیں، ویسے نکل گیا، لباس صحیح ہے کہ نہیں، ویسے نکل گیا۔ اب وہ جب بچہ گھر سے نکلتا تو خدا کی قسم مجھے بتائیے، ایک وہ بچہ ہے جسے 50
50,000 ڈونیشن دے کر اسکول میں ایڈمیشن کرایا، وہ پڑھنے جا رہا ہے تو جو پڑھنے جا رہا ہے اسے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہے، مگر ایک یہ بچہ ہے جب مدرسہ کی طرف نکل رہا ہے تو قاعدہ بغدادی صحیح، مگر اس کتاب کو اٹھا رہا تو سینے سے لگا کے چل رہا ہے، سینے سے لگا کے چل رہا ہے۔ یہی جب پتہ چل گیا جس چیز کو سینے سے لگایا ہے اللہ اس سینے کو بھی زندہ رکھے گا، اور اس سینے سے نہ جانے کس سینے کو مدینہ قاعدہ بغدادی ہے تو سینے پر، یسر القرآن بھی ہے تو سینے پر، اما پارا ہے تو سینے پر، قرآن تو بعد میں، لیکن قرآن تک پہنچنے سے پہلے کوئی بھی کتاب ہو کوئی بھی کافی ہو، جب مدرسے کے جانب بچے قدم بڑھا رہے ہیں تو کتاب کو سینے پر لگا لیتے ہیں۔ بس یہی سمجھ جائیے جب کتاب کو سینے سے لگا دیتا ہے نا، اللہ فرشتوں کے ذریعے اللہ فرشتوں کو کہتا دیکھ میرا بندہ میرے دین کا علم سیکھنے چلا، غریب صحیح پیر میں جوتا نہیں تو جوتا نہ صحیح، فرشتوں تمہیں کیا ہوا ہے، جاؤ جہاں اس کا پیر گر رہا ہے اسی کے نیچے اپنے نوری پر کو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسکول کے طرف واہ، ایک یہ بچہ جا رہا ہے مدرسے کے طرف، اب جب مدرسے کے طرف جا رہا ہے تو فرشتوں کو رب حکم دے رہا ہے سبحان اللہ، اپنا نوری پر اس کے پیر کے نیچے رکھ دو، دنیا بھلے اسے ننگے پیر میں چلتا دیکھے، دنیا بھلے اسے ٹیبل لگا کپڑا پہنا جلتے دیکھے، مگر اس کی ہستی پر فرشتے رشتے کرتے ہیں۔ مولا اتنا بہترین مقدر کہ ہمارا نورانی پر بھی اس کے پیر کے نیچے آ جائے، ہمارا نورانی پر اس کے پیر کے نیچے آ جائے۔ جب وہ بچہ جاتا ہے یا بچی، جب وہ بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، استاد کے سامنے ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ گیا، اب استاد پڑھاتا پڑھو بیٹا بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بچے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادھر رحمان کا نکلنا ہے ادھر رحیم کا نکلنا ہے، رب قدیر فرشتوں کے جھرمٹ میں اعلان فرماتا ہے فرشتوں گوار ہوا جس کا بچہ زمین پر ہمیں رحمان و رحیم کہہ رہا ہے، میری رحمت کی غیرت کو گوارا نہیں ہے اس کے گھر والے کو ہم کبھی جہنم کی آگ میں ڈالیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علم دین مصطفیٰ، واہ 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 واہ، بچہ ادھر رحمان کہہ رہا رحیم کہہ رہا ہے، رب قدیر گھر والوں کی بخشش فرما رہا ہے، سبحان اللہ، یہ علم دین ہے۔ اور علم سیکھنے کے اچھا ایک بات اور بھی میں اپنے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، علم سیکھنے کی ہوڑ ہے، انٹر کر دیا، گریجویشن کر دیا، ایم اے ہے، ایسی ہے، یہ نیٹ ہے، ٹیٹ ہے، یہ ہے، کورس ہے، یہ انگلش کا بڑا لگا۔ اگر ہمارے بچے چند سنٹینس بول دیے نا انگلش تو ماں باپ کو خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے بچے انگلش بول رہے ہیں، انگلش سمجھ رہے، چونکہ یہ لینگویج ہم چلن پر ہے اس لیے انگلش بولے جا رہے ہیں۔ بھائی انگلش ہر کوئی متمنی ہوتا ہے انگلش سیکھنے کو، کس لیے کہتے یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، عالمی زبان، جس زبان کا دائرہ جتنا زیادہ ہو وہ زبان اتنی قیمتی ہوتی ہے۔ آپ موہنڈی میں کون سی زبان بولتے ہیں؟ لوکل زبان، ٹھیک ہے زبان ہے، ایکسپٹ کرتے ہیں، مگر یہ زبان کا دائرہ کتنا ہے؟ 100 کلومیٹر دور جانے کے بعد زبان کو بولیے گا، پتہ چلا اس زبان کی اہمیت دم توڑ جاتی ہے کب؟ جب یہاں سے باہر نکلے تب۔ تو ہمیں کیا سیکھنا پڑتا ہے؟ ہندی۔ ارے بھائی ہر ایک کی اپنی زبان ہوتی ہے، بنگال میں دیکھ لیجیے بنگلہ، مگر آل اوور بنگال میں تو زبان چلے گی، بنگال سے باہر نکلیے تو زبان کا جھنڈا گر جائے گا۔ تو ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم وہ زبان سیکھیں جو زبان زیادہ سے زیادہ جگہ چلے، اسی لیے تو انگلش سیکھتے ہیں نا۔ ہندوستان میں کہیں بھی چلے جائیں یہ زبان کام آئے گی، پاکستان میں چلے جائیں زبان کام آئے گی، پورے ورلڈ میں کہیں بھی آ جائے تو زبان کام آئے گی۔ تو یہ زبان انٹرنیشنل زبان، اس لیے کہ سارے کنٹریز میں یہی زبان چل رہی ہے، آفیشیل لینگویج یہی زبان ہے، کہیں کوئی دشواری نہیں آئے گی۔ یہ زبان سیکھ جائیں گے تو یہ سرحدیں گر جائیں گی، یہ زبان گر جائیں گی اسٹیٹ کی دیواریں گر جائیں گی، یہ زبان گر جائیں گی علاقائی زبانیں گرتی دیواریں گر جائیں گی، یہ زبان سیکھ جائیں گے تو ہم پھر
आसमियत के से ऊपर उठ जाएंगे, फिर ये बर्रे आज़म से भी सरहदों से ऊपर उठ जाएंगे, जहां भी रहेंगे ये जबान काम आएगी। तो जबान बहुत कीमती हो गई, सीखना चाहिए। मगर आपको बता दें, इस इंग्लिश जबान को कितना उठा लीजिए, वाह मगर ये जुबान जिंदगी ही में इंटरनेशनल है। वाह 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 वाह, ये जुबान जिंदगी ही में इंटरनेशनल है। मर गए, नेशनलिटी खत्म। फरिश्ते को इंग्लिश में जवाब दीजिए, फरिश्ते को इंग्लिश में जवाब दीजिएगा। मगर मुझे बताइए, कब्र में कौन सी जबान चलेगी? अरबी अरबी। वाह, हश्र में कौन सी जबान चलेगी? मीज़ान अमल में कौन सी जबान चलेगी? पुलसिरात में कौन सी जबान चलेगी? जन्नत में कौन सी जबान चलेगी? कुरान की जबान क्या है? हबीब की जबान क्या है? रहमान की जबान क्या है? तो मुझे बताइए, उस जबान का दायरा कितना वसी हुआ? एक वो जबान है जो सिर्फ जमीन के ऊपर है, एक वो जबान जो जमीन के ऊपर भी कारगर है, जमीन के नीचे भी कारगर है, मरने से पहले भी कारगर है, मरने के बाद भी कारगर है, जन्नत में हमेशा रह जाएंगे, वहाँ भी कारगर है। तो मैं समझता हूँ, अगर इंटरनेशनल जबान होनी चाहिए, वो अरबी जबान है। अरबी सिखाओ अपने बच्चे को, ताकि कब्र में भी काम आए, हश्र में भी काम आए, मीज़ान अमल में भी काम आए, पुलसिरात में भी काम आए, जन्नत में भी काम आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अरबी जबान, कुरान की जबान अरबी, मसलक आला हजरत। और अरबी अगर न सीखे ना, अरबी सीखने के मैं ये वो बात नहीं कर रहा हूँ कि अरबी में बिल्कुल बोलचाल शुरू कर दीजिए। हम मौलवी लोग नहीं बोल पाते, हम मौलवी लोग नहीं बोल पाते, हम उस्ताद नहीं। अरबी सीखने का मतलब है कि कम से कम देख करके सही अरबी पढ़ सके। वाह वाह वाह, कुछ न सही, कम से कम अलीफ से लेके या तक सही कर दीजिए। वाह, सिर्फ अलीफ से लेके या तक ये हुरूफ तहजीब। हमको लग रहा है 26 से 28 पे है, उर्दू में ज्यादा है, मगर अरबी के ये अलीफ से लेके या तक सही कर लेंगे ना, कुरान भी सही हो जाएगा, नमाज भी सही हो जाएगा। सुभान अल्लाह। मगर पते नहीं चलता कहाँ पर एक अलीफ है, कहाँ पर 3 अलीफ है। इतना लंबा खींच देते हैं। और बाद लोग जब उर्दू अरबी बोलने की कोशिश करते हैं या थोड़ा बहुत पढ़े रहते हैं तो दे बड़ी शीन और दे बड़ी शीन। हाँ, वो एक शख्स ने कह दिया कि यार क्या बात है कि तुम बड़ी काफ बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो। उसने कहा कौन कुत्ता कमीना बोलता है कि बड़ी काफ इस्तेमाल करते। तो इतना हो कि कम से कम कुरान पढ़ सके, कुरान पढ़ सके, अरबी की किताब पढ़ सके, तर्जमा न कर सके कोई जरूरी नहीं। मगर जब अरबी को अरबी के लहजे में आप पढ़ेंगे ना, वो क्या है अलीफ, इसमें तो कोई झगड़ा ही नहीं है। ये कैसे भी आदमी इसका प्रोनाउंसिएशन कर लेगा, इसको उच्चारण कर लेगा, बा भी कर लेगा, अलीफ भी हो जाएगा, बा भी हो जाएगा, ता भी हो जाएगा। मसला चौथे में फंसता है, मसला ता के बाद फा में फंसता है। वो सा सीटी बजाएगा, उसके बाद देखिए सा के बाद भूल जाएगा। इसमें भी कोई झगड़ा नहीं, कॉमन तौर पर सब कर लेंगे। फिर हा में फंसेगा, हा नहीं, हा यहाँ से निकालिए। कारी साहब के पास एक बच्चा पढ़ने के लिए गया और कारी साहब छड़ी मार के बोला बेटा बोलो, बोला हलवा हलवा हलवा, बच्चे से निकल ही नहीं रहा हलवा। कारी साहब छड़ी से पीट रहे, बेटा बोलो हलवा, हल्क से निकालो हलवा हलवा। संयोग देखिए, इत्तेफाक देखिए, बेचारा घर से हलवा खा के आया था। अब वो कारी साहब बोले हल्क से निकालो हलवा। उसकी माँ छत पर से देख रही थी, कहा कारी साहब बच्चे के हल्क से मत निकालवाइए, हम घर से भिजवा दे रहे हैं, हम घर से भिजवा दे रहे हैं, हल्क से मत निकलवाइए। बात यह है कि हाँ, फिर आ जाएगा हा। ये वो अल्फाज अलीफ से लेके यहाँ तक, बच्चा हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, सबको सीखना चाहिए और सब पर सीखना फर्ज है। ये थोड़ी के पढ़ने की उम्र नहीं रही। इल्म हासिल करो, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक। माँ बहने तवज्जो से सुने, आप भी कुछ सीख लीजिए। आज इल्म न होने की बुनियाद पर ऐसी ऐसी बातें हम कर जाते हैं कि हमारा ईमान भी चला जाता है। जानकारी नहीं है, इल्म न होने की बुनियाद पर घर में है
اپنے بچے سے بڑا پیار ہے. اللہ نے دی ہوئی امانت اگر لے لیا, اگر بچے کا انتقال ہو گیا, ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں علم نہ ہونے کی بنیاد پر اپنا ایمان بھی گنوا دیتی ہے. ایسے موقع پہ روتے ہوئے بولتی کہ خدا کو میرا ہی گھر ملا تھا اجاڑ دیتا. میں نے کیا بگاڑا تھا اللہ کا جو اللہ نے میرا گھر بگاڑا تھا. اگر علم ہوتا تو پھر اس صحابی رسول حضرت جابر کی اہلیہ کا کردار بھی یاد ہوتا, جن کا ایک لوتا بیٹا ہے, بڑا پیارا 7 سال کا بیٹا ہے, اتنا اچھا بیٹا. حضرت جابر تجارت کے غرض سے باہر نکلے, ادھر بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی, اچانک سے بیٹا انتقال کر گیا. ماں ہو تو کیسی ماں ہو, جب علم ہوتا ہے نا تو گھر کیسے بچتا ہے, عقیدہ کیسے بچتا ہے. اب یہاں بیٹے کا انتقال ہو گیا, شوہر کمانے کے لیے نکلا ہے. ماں دیکھیے ہمت, اس بیٹے کو غسل بھی دیا ماں نے, کفن بھی پہنایا ماں نے, ایک روم میں بچے کو سجا سنوار کے لٹا دیا, چادر بھی اوڑھا دیا. اب شوہر کے آنے کا وقت ہو رہا ہے, خود غسل بھی کر رہی ہے, سنگار بھی کر رہی ہے, سر میں تیل بھی لگایا, کنگھا بھی لگایا, اتنا سج سنور کی بیٹھی ہے, لگ رہا پہلی رات کی دلہن ہے, اور اپنے آنے والے شوہر کا استقبال کرنے کے لیے بیٹھی ہے. اس لیے کہ جان دے کہ میرا شوہر آئے گا تو میرا مسکراتا ہوا چہرہ, کھلتا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کے ساتھ سارے دکھ درد کافور ہو جائیں گے. ماں بہنیں آپ بھی توجہ سے سنیں, جو بہنیں اپنے شوہر کے لیے اس طرح انتظار کرتی ہو استقبال کے لیے, جب شوہر آنے لگے تو 10 منٹ دے دو, شوہر جائے تو 10 منٹ دے دو. میں سمجھتا ہوں جو بہن اگر اپنے شوہر سے اس قدر وفا کر لے, وہ شوہر کبھی اس بہن سے الگ ہو ہی نہیں. واہ واہ واہ, بہت بہنوں کو یاد رکھنا چاہیے. میں نے شاید اسی موقع پر یہیں پر تقریر میں کہا تھا کہ جب شادی ہوتی ہے نا تو بہن بیٹیوں کو چاہیے کہ جب اپنے سسرال چلی جاتی ہے تو پھر میکے کی امید اور آسرا ہی چھوڑ دے. ناخن درد ہو, امی ناخن درد ہو رہا ہے, دانت درد ہو رہا ہے, کان درد ہو رہا ہے, امی آج ساگ بنا تھا, امی آج نہیں ایسے ہی بسکٹ کھا لیے تھے, اب ماں ادھر تڑپتی ہے, میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ماں کو بھی سمجھنا چاہیے بیٹی وہ نہیں ہے جو کسی دوسرے کے گھر چلی گئی, آپ کے لیے بیٹی وہ ہے جو آپ کے گھر بہو بن کے آئی ہے. آپ کے گھر وہ بیٹی ہے جو بہو بن کے آئی. ہاں جب تک شادی نہیں ہوئی تھی وہ بیٹی تھی, جب وہ کسی کی بہو بن کے گئی ہے نا تو اس بہو کو چاہیے, اس بیٹی کو چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے شوہر کا خیال رکھنا. ورنہ یاد رکھیے میرے سرکار فرماتے ہیں جو شوہر کے آگے شوہر کی رضا کے لیے اگر نہ رہتی ہو تو جنت تو دور کی بات ہے, ایسی عورت جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی. علم ہونا چاہیے. بہرحال وہ صحابیہ جب شوہر آیا نا تو شوہر نے بیوی کا کھلتا ہوا چہرہ دیکھا, شوہر بھی مسکرانے لگا, سارے درد کافور ہو جائے, منہ ہاتھ دھویا, نماز ادا کیا. اس کے بعد بیوی نے مسکراتے ہوئے کہا جی کھانا لگا دے. کہاں لگا دو, بابو کہاں ہے, بیٹا کہاں ہے, میرا دکھائی نہیں دے رہا ہے. ماں نے مسکراتے ہوئے کہا کبھی تو بیٹے کے بغیر بھی کھا لیجئے. کہا تجھے تو معلوم ہے کہ جب تک بیٹا میرے ساتھ رہتا نہیں میرا نوالا پار ہوتا نہیں ہے. وہی تو پونجی ہے ہمارے لیے, وہی تو مجھ بڑھاپے کا سہارا بھی ہے, وہی تو بیٹا ہے میرا جسے دیکھ دیکھ کے زندگی آخری کمانے نکلتا ہوں, کما رہا ہوں, کھٹ رہا ہوں. کن کے لیے, اسی بیٹی کے لیے. کہا جی آج وہ پہلے کھا لیا. کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے, وہ پہلے کھا لیا, آپ اسے بلا کے لے آؤ. بھیا بولے بھی تو کیا بولے, مگر ماں کی علم تھا, اسے صبر کر گئی. اور صبر کرنے بعد سنیے نا, آج اسے بھوک لگی تھی, میں نے پہلے کھلا دیا, وہ چین سے سو رہا, آپ کھا لیجیے, آپ کھا لیجیے. کہا میں نہیں کھا سکتا, اسے بلاؤ. کہا آپ زید مت پکڑیے, ابھی تو بڑی مشکل سے ہم نے سلایا, اور چین سوئے, آپ کھا لیجیے. جب اصرار کی تو یہ بیچارہ کھانے کے لیے تیار ہو گیا. میں پردے کی زبان میں بول رہا ہوں, پڑھا لکھا طبقہ سن لیجیے. کھانا کھانے کے بعد میاں بیوی بستر میں گئے, ایک دوسرے کو فائدہ پہنچایا, بستر کا حق ادا کیا. وہ ماں جس کا بیٹا انتقال کر جائے اور پھر وہ شوہر کے ساتھ رات گزارے, مگر جب دونوں مطمئن ہو گئے, شوہر نے اپنی تھکان دور کر لی, جب شوہر کو ذرا سکون ہو گیا, بڑے محبت سے اس خاتون نے اپنے شوہر کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی ہے ایک بات
بات بولے, اگر آپ کو کسی نے کوئی امانت رکھنے کے لیے دیا ہو اور عین موقع پر اگر وہ آپ سے امانت مانگ لے تو آپ کو دینے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی کہ کیا بات کرتی ہو؟ اگر امانت کسی کے لیے ہم نے رکھنے دیا ہے تو میری تو ہوئی نہیں, اب سامنے والے کی یہ ہے مرضی پر ہے, وہ جب چاہے ہمیں دیکھنے کر وہ چیز ہماری ہوتی تو ہمیں تکلیف ہوتی. اسے رات میں ضرورت ہو تو رات میں دے دیں گے, دین میں ضرورت ہو تو دین میں دے دیں گے, کہ اگر آپ کے پاس نہ ہو نہ ہو کی کیا بات ہے, امانت اس کی ہے, ہمیں خیانت کرنا کیا ہے. تب بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, میرے سرکار مجھے معاف کرنا, جس بیٹے کو آپ بار بار بلا رہے نا وہ بیٹا ہمارا نہیں رہا, وہ بیٹا انتقال کر چکا ہے. کہا تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر پہلے بتاتی تو آپ تو یوں ہی سفر کی تھکاوٹ چاہے تھے, آپ پریشان حال ہو جاتے, میں رب کو کیا منہ دکھاتی, اس لیے میں نے بیوی ہونے کا حق ادا کیا. اب آپ سے پوچھ لیا, اللہ اکبر, جس شوہر نے اچانک سنا آگے بڑھ کے اپنے بیوی کے پیشانی کو بوسا دیا, کہا بیوی سن لے, جس شوہر کی بیوی اگر یہ وفا دکھا دے وہ شوہر غریب بھی ہو تو بادشاہی کے اصول پالے گا, لیکن جو اگر بادشاہ بھی ہو بیوی وفا نہ کرے وہ بادشاہ بھی ہو بھی در بدر کی ٹھوکر کھاتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. علم سیکھیں. میں ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہوں, باقی سب لوگ ہم لوگ بھی پڑھے, ہم نے 96 میں پہلے میٹرک کا ایگزام دیا, اس کے بعد گئے مدرسہ پڑھنے کے لیے. ہمارے جگر صاحبی ابھی اسکول میں پڑھائی کمپلیٹ کیے. مجھے بتائی کتنوں پڑھ لیجیے, سب کچھ معلوم ہوگا, مگر یہ کسی سیلیبس کے کسی چیپٹر میں کسی بک میں ہے ماں کا کیا کیا حق ہے, باپ کا کیا کیا حق ہے, پڑوسی کا کیا کیا حق ہے, بھائی کا کیا کیا حق ہے, بہن کا کیا کیا حق ہے. خدا کی قسم یہ اگر ملے گا تو علم مصطفیٰ میں ملے گا, یہ اگر ملے گا تو یہ دینی علم میں ملے گا. یہ علم سیکھنے سے یہی فائدہ نہیں ہے کہ آخرت اگر یہ علم سیکھ جائے اور اس کے مطابق اگر اپنے وجود پر اس علم کے مطابق عمل کر لے تو اس کی دنیا بھی روشن ہوگی, اخروی بھی روشن ہوگی. اور ایک حدیث مصطفیٰ سن لیجئے, بارہا سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ میرے سرکار فرماتے ہیں ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ اور باپ پہلا ٹیچر ہے. باپ پہلا ٹیچر ہے. تو جس طرح کمار جو مٹی پہ کاریگری کرتا ہے نا, بہت طرح کی مٹی تو وہی ہوتی ہے مگر نقشہ بناتا ہے, مگر یہ تب بنا پاتا ہے جب مٹی گیلی ہوتی ہے. پک جانے کے بعد پھر اگر اس کے بولو نقشہ نہیں بن پائے گا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو تربیتوں کے آغوش میں پلتا بڑھتا ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو صحیح راستے پہ لگائیں, آگے چل کے اللہ راستہ آسان کر دے گا. میں کہتا ہوں کل حشر کا میدان میں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جب نغمہ بطول کو پروردگار عالم فرمائے گا اے نغمہ جاؤ جنت میں چلا جاؤ, اتنی ہمت نہیں کہ نغمہ جنت میں چلی جائیں گی, نغمہ رکی رہیں گے. رب فرمائے گا نغمہ جاتی کیوں نہیں ہو, تمہارا مقدر بیدار ہے, تمہیں یہ سرفرازی ملی ہے, تم جنت کی طرف چلے جاؤ, مگر نغمہ نہیں جائے گی. میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں مکمل طور پر جو مستدرک للحاکم میں ہے, نغمہ نہیں جائے گی. رب فرمائے گا کیا چاہتی ہو, کہ مولا ہمیں جنت کیوں مل رہی ہے؟ رب فرمائے گا اس لیے کہ تو نے علم دین حاصل کیا ہے, اس لیے علم کے مطابق اپنی زندگی کو روشن کیا ہے, اپنی عاقبت کو روشن رکھا ہے. یہ علم دین کی برکت ہے کہ تو عالمہ بنی ہے. علم دین کی برکت ہے کہ تجھے جنت بھیجا جا رہا ہے. نغمہ کہیں گی پروردگار اگر علم دین کی برکت سے وجہ مجھے جنت مل سکتی ہے تو میں اس ماں باپ کو کیسے چھوڑ دوں جس ماں باپ نے مجھے اس راستے پہ لگایا ہے. میں یوں ہی نہیں جاتی, مجھے کیا پتا, ماں نے چلایا ہے تب میں چلی, باپ نے بتایا ہے تب میں چلی, اساتذہ نے پڑھایا ہے تب میں عالمہ بنی ہوں. الہ العالمین میں نہیں جاؤں گی. اس راستے پہ لانے کے لیے جس لوگوں نے دعائیں دی میں سب کو جنت لے جاؤں گی. جن لوگوں نے دعائیں دی وہ سب کو جنت لے جاؤں گی. جن لوگوں نے راستے پہ لگایا ہے سب کو جنت لے جاؤں گی. رب فرمائے گا رب کی رحمت مچل اٹھے گی. اے نغمہ بھرے محشر میں تو یاد رکھ لینا, تو جس چیز کو چاہے میں اس سب کی بخشش کرتا ہوں. ابھی ایک عالم کی شان حدیث سن رہے تھے نا, مگر وہیں پر یاد رکھیں ایک وہ بچہ بھی ہوگا جب اللہ عرش کے میدان میں فرمائے گا اے
اے بچے جاؤ تو جہنم کی طرف، اے فلاں تو جہنم کی طرف چلا جا۔ وہ بندہ کہے گا مولا میں جہنم میں جاؤں کیوں؟ کیا ریزن ہے میرا، کیا قصور ہے؟ تو نے چوری کیا ہے، تو نے زنا کیا ہے، تو زندگی بھر جھوٹ بولتا رہا، تو نے اپنے کیریکٹر کو زندگی میں بہتر نہیں رکھا، تو نے دھوکہ دیا، فریب دیا، زندگی بہتر طور پر نہیں جیا، اس لیے جہنم کا دروازہ کھولا، تو جہنم چلا جا۔ تب وہ کہے گا مولا ہم نے جھوٹ بولا اس لیے جہنم کی سزا ہے، ہم نے چوری کی اس لیے جہنم کی سزا ہے، ہم نے غیبت کی اس لیے جہنم کی سزا ہے، تو مولا اس گناہ کی سزا سے اگر ہم جہنم ملنا ہی ہے تو پھر وہ لوگوں کو کیسے چھوڑ دو گے پروردگار جس نے ہمیں اس راستے پر لگایا ہے؟ اگر وقت رہتے ماں نے سنبھالا ہوتا تو شاید اس راستے پہ ہم نہیں چلتے، وقت رہتے باپ نے سنبھالا ہوتا تو اس راستے پہ نہیں چلتے، وقت رہتے بڑوں نے سنبھالا ہوتا تو اس راستے پہ نہیں چلتے۔ تو مولا میں تنہا نہیں جاؤں گا، جن جن لوگوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے ان لوگوں کو بھی جہنم۔ اب ہر ماں باپ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، ہم اپنے بچے کو کس ماحول میں رکھتے ہیں۔ علم دین بہت بڑا فائدہ ہے۔ ابھی چراغ کی بات ہو رہی ہے، جہاں بھی میں نغمہ بطول کے لیے دعا کرتا ہوں، اسے ایک چراغ سے تشبیہ دیتا ہوں کہ جہاں بھی رہے گا وہ روشنی لٹائے گا، جہاں بھی رہے گا وہ روشنی لٹائے گا۔ کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موہنڈی کے مسلمانوں کے عقیدے کو سلامت رکھے۔ میں چاہتا ہوں کوشش کریں آج ایک نغمہ بطول ہو، آنے والے سال میں، آنے والے سالوں میں ان علماء اکرام کی دعائیں، محنتیں الحمدللہ، تو آپ کی زمین پر، آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں وہ کارخانہ کھل گیا، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا لطف آئے گا جب اپنے بچوں کو پڑھائیے، بچیوں کو پڑھائیے، بچیوں کو خاص کر کے، چونکہ بچیاں پڑھیں گی تو معاشرہ بدلے گا، ورنہ اگر عام طور پر آج 90% عورتوں سے پوچھیے نا کہ 12 مہینے کا نام بتائیے اردو کا ہے تو بتائے گا خجم الدین، تیرتے جی، اور خالی کا چاند، اور یہ پتہ نہیں کسی ڈکشنری میں نہیں ملے، کسی ڈکشنری میں نہیں ملے۔ مرغی تڑپ تڑپ کے مر جائے مگر عورت دیکھتی رہے گی، نہیں ذبح کرے گی۔ بارے عورتیں شوہر کو ذبح کر لیتی ہیں، مرغی ذبح کر لیتی ہیں۔ اگر وہی علم دین حاصل ہو جائے نا تو پتا چلے گا جو رائٹ مردوں کو ہے وہی رائٹ عورتوں کو بھی ہے۔ کچھ مسئلے پر کہیں امامت نہیں کر سکتی، اور یہ اوپنلی جو ایک تبلیغ، یہ جلسہ جلوس اوپنلی کا معاملہ ہے، یہ مردوں کے بیچ میں جا کے نہیں کرتے۔ کچھ عورتوں کے دین ہوتے ہیں مخصوص، جن دینوں میں وہ عبادتیں وہ ادا نہیں کر سکتے۔ باقی رائٹس کے معاملے میں جو مردوں کا رائٹس ہے وہی عورتوں کا رائٹس ہے۔ یا اللہ شیرنی ہو گئی، بنائیں گی عورتیں، پکائیں گی عورتیں، سجائیں گی عورتیں، بچھائیں گی عورتیں، اس کا تو ہاتھیاں نہ کریں گے۔ نہیں، اچھا ہم مولوی لوگ بھی یہ مسئلہ بتائیں گے نہیں بتائیں گے بھائی، اگر بتا دیں گے تو میرا 10-20 روپے گیا نا میرا۔ یاد رکھیں عورتوں کو یہ رائٹ حاصل ہے۔ علم سیکھنے کی فضیلت بتائیں، اب ذرا سا 2-4 منٹ جو علم سیکھا اس کو پھیلا نہیں رہا، اس میں کیا ہوگا؟ نیگیٹو کی طرف مت جائیے، ابھی تو پوزیٹیو باتیں ہو رہی ہیں، ابھی تو پوزیٹیو باتیں ہو رہی ہیں، بہرحال توجہ سے سنو تو یہ علم ہوگا نا۔ عورتیں نماز پڑھ سکتی، اچھا نماز بڑی چیز ہے کہ نیاز؟ بولیے نا بھائی، چندہ نہیں مانگ رہے، نماز بڑی چیز ہے کہ نیاز؟ نماز عورتیں پڑھ سکتی ہیں، نیاز نہیں کر سکتی، نیاز نہیں کر سکتی، مگر وہی ہے کہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ چند سوروں کو یاد کر لیجیے، اپنے سے جب دعا کریں گے نا آپ تو زیادہ خضوع ہے بھائی۔ میرے میں 12 تقریروں میں کہتا ہوں، قاری غلام ربانی صاحب سے جناب عبدالقدوس صاحب نے کہا حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے گا، تھوڑی منع کریں گے، یہ دعا تو کریں گے، مگر اس بات کی گارنٹی کہ یہاں سے کر رہے ہیں، کہ یہاں سے کر رہے ہیں، کہ یہاں سے کر رہے ہیں، کہ یہاں سے کر رہے ہیں۔
لیکن اگر جگر صاحب کو خود ہی اپنے لیے دعا کرنا ہو تو یہ دکھاوا کریں گے کیا؟ شیرنی ہماری، گھر ہمارا، جگہ ہماری، مصلی ہمارا، برتن ہمارا، تیار کریں ہم تو ہم خود سے فاتحہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ امام صاحب کو مت بلائیے، بلائیے ضرور، مگر کوئی ضروری ہے کہ فاتحہ کروائیے گا تبھی چراندی دیجیے گا؟ امام ہے، بلائیے۔ حضرت جب تک نہیں جانتے تھے آپ فاتحہ کرتے تھے، آپ نے اتنا پڑھا دیا ہے، آپ نے اتنا پلا دیا ہے، آپ نے اتنا سکھا دیا ہے۔ الحمدللہ میں خود گھر میں فاتحہ پڑھ رہی ہوں، فاتحہ کر رہی ہوں، ضرورت پڑے تو اڑوس پڑوس کی مدد کر رہی ہوں، مگر حضرت جب تک جیوں گی آپ کا حق کبھی نہیں ماروں گی۔ یہ نذرانہ آپ کا ہے، یہ چراغی آپ کا ہے، یہ انعام آپ کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ، فاتحہ کیجئے ضرور، مگر اپنے اساتذہ کے حق کو نہ لیجیے، انہیں سونپیے تاکہ وہ اور بڑھ کر کے دعا دیں۔ جب آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے نا تو دل سے کریں گے، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ کوشش کیجئے۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے مسئلے ہو جاتے ہیں، بہت سارے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ جب اردو پڑھنا سیکھیں گے تو اردو میں کتابیں ہیں مسائل کی، آپ اپنے اساتذہ سے پوچھئے گا۔ اور الحمدللہ موہنڈی صرف نام کے موہنڈی ہیں، یہاں پر سارے لوگ منموہن ہیں، اور نہ جانے علماء، الحمدللہ ہم کہتے ہیں موہنڈی کے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ انہیں بھی چاہیے اپنے گھر پریوار اڑوس پڑوس کو جہاں تک ہو سکے ہم فائدہ پہنچائیں، فائدہ پہنچائیں۔ چراغ کہتے ہی اسے، ورنہ اگر فائدہ نہ ہو تو سب کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، یہ مائکرو فون ہے، اس کا ایک مقصد کیا ہے؟ یہ کس لیے بنا ہے؟ تاکہ ہماری کم ترین آواز کو زیادہ کر کے باہر تک پہنچائے۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ یہاں پر بیکار ہے۔ اگر کوئی عالم ہے اللہ کے فضل سے اس نے اگر علم سیکھا ہے تو اپنے سینے کے قبر پہ علم کو دفن کر کے نہ لے جائیں۔ کل حشر کے میدان میں اللہ سوال فرمائے گا، ہم نے تمہیں عالم بنایا تھا، تم نے کتنے کو روشن کیا؟ ہم نے تجھے نور عطا کیا تھا، تم نے کتنے کو روشن کیا؟ اس لیے عالم ہو کے حافظ ہو، جس کے پاس جو علم ہے وہ شیئر کرے، بانٹے۔ یہ علم ایک ایسی شے ہے کہ جتنا بانٹیں گے اتنا بڑھے گا، اتنا بڑھے گا۔ قرآن خوانیاں ہو، قرآن پڑھنے کا سلیقہ آ جائے، فاتحہ درود کا سلیقہ آ جائے، سلام کا سلیقہ آ جائے، تو دیکھیں گے نا جب زبان سے قرآن پڑھنے کا طریقہ آ جائے گا تو اس زبان سے گالیاں نہیں نکلیں گی۔ جب ہاتھ سے قرآن کے پڑھنے پڑھتے گے تو پھر تاش پلٹنے کا شعور نہیں رہے گا۔ یہ سارے خالی ٹائم میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ سیرت فاطمہ الزہرا پڑھیں، اپنی ماں بہنوں کو کہتے ہیں سیرت فاطمہ الزہرا پڑھیں، پتہ چلے گا ایک شوہر کیا ہے، ایک باپ کیا ہے، ایک ماں کیا ہے، پڑوسی کا حقوق کیا ہے، بچوں کا حق کیا ہے۔ یقیناً اگر شوہر بدمزاج بھی ہو، اگر کوئی عورت وفا کر لے اور نبھا لے تو کل حشر کے میدان میں اسے ثواب ملے گا، حضرت آسیہ کے برابر درجہ ملے گا۔ صبر کر جائے۔ اور اگر شوہر سوچے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا پوری دنیا ایک کمائی ہے اور دنیا کی سب سے بہترین کمائی بہترین عورت ہے، بہترین عورت ہے۔ اس شوہر کو بھی ناز ہونا چاہیے جس کے گھر میں عورت پڑھی لکھی ہو، چونکہ آپ کو معلوم ہے اکثر بولا جاتا ہے عورت سے گھر بنتا بھی ہے اور عورت سے گھر بنتا بھی ہے اور عورت سے گھر۔ اگر عورت پڑھی لکھی آئے گی تب نہ بچے کو پڑھائیں گے۔ عورت پڑھی لکھی نہ ہو تو بچے کو کیا پڑھائیں گے؟ خود جانکاری ہونا چاہیے، اس پٹھان کے طرح نہیں جو کسی مجمع میں تقریر سن لیا کہ جس نے کسی کافر کو کلمہ پڑھا دیا وہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ پٹھان جوش میں آ گیا،
गया और हिंदू को पटक दिया ऑफिसर, और पटक के छाती पर बैठ गया और छुरी निकाल के गर्दन पढ़ कलमा तैयब लाए, पढ़ कलमा। काफिर बेचारा हिना से कांप गया, भाई क्या कलमा किसे कहते, कलमा क्या मेरे बताओ, नहीं तुम पढ़ोगे तो गर्दन काट देंगे। अब मरता क्या नहीं करता, वो मजबूर होकर कहा चल के मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाओ। मुझे नहीं मालूम, तुम खुद पढ़। अच्छा मुझे मालूम नहीं, मुझे याद नहीं है, तुम पढ़ो, अपना याद नहीं है, मगर जन्नत के 8 दरवाजे में दाखिल होना चाहता है। अगर औरतें पढ़ी लिखी रही तो आज हमारे घर में जो यहाँ की, मैंने हमेशा कहा है, जो भी मैं बात करता हूँ यहाँ के लिए नहीं कहता हूँ, हाँ इसलिए कोई माँ बहन हमारी ये ना समझेगा यहाँ के लिए कह रहे हैं। मैं एग्जाम्पल जब भी देता हूँ तो अपने इलाके की देता हूँ। अगर औरत पढ़ी लिखी ना होना तो जुबान भी चलेगी मगर उससे गाली निकलेगी, पैर भी चलेगा मगर उससे भी गाली ही होगी, हाथ से भी गाली, जुबान से भी गाली। फिर ऐसे माहौल में अगर बच्चे देखेंगे तो क्या सीखेंगे, बच्चे देखेंगे तो क्या सीखेंगे। लेकिन अगर पढ़ी लिखी होगी, सीरत फातिमा का किरदार अगर पढ़े जारी रहेंगे, कसम खुदा की जुबान जब खुलेगी तो तस्बीहात इलाही में खुलेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम हसन इमाम हुसैन को उस आंगन में दिया। फातिमा ज़हरा दोनों बच्चे को झूले में रखती थी, रस्सी बांधती थी, अपने पैर के अंगूठे में रस्सी बांधती थी और यूं हिलाती थी। अब पैर भी हिल रहा है तो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और जुबान से तस्बीह भी खुदा की और हाथ से चक्की भी आटा की पीस रही है। एक ही टाइम है मगर तीनों काम है। अगर बच्चे को लोरी सुनाना होता है, कोई गीत नहीं सुनाती थी, कोई और गाना नहीं सुनाती थी, अगर लोरी भी सुनाती थी तो उस वक्त की खातून यही सुनाती थी, तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आम सल्ले अला कहते कहते। औरत अगर चाहे तो इल्म हासिल करके अपने घर को रश के जन्नत बना सकता। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ की औरतों में वो बरकतें अता फरमाए। और मैं चाहता हूँ बहुत दुआएं आखिर तौर पर भी नगमा बतूल को कि आप रहें, लोगों को, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने सहेलियों को इस बात की उभारे कि वो इल्म दीन सीखे। कोई जरूरी नहीं है कि फरागत हर कोई सनद आलमियत ही हासिल करे, मगर इतना इल्म जरूर सीखे कि अपनी नमाज को सही कर ले, अपने रोजे के मसले को जान ले, हलाल हराम की तमीज हो जाए, जभी तो ये जलसा कामयाब है। और मैं चाहता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ काजी गुलाम रब्बानी साहब आपको भी मैं पूछूंगा, आज एक नगमा बतूल निकली है, आने वाले दिनों में अगर जलसे हो तो कहिए कि नगमा बतूल। अल्लाह सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।